یہ کہانی پاکستان کے ایک گاؤں کی ہے جہاں وقت جیسے تھم گیا ہو۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانا خستہ حال مکان تھا جو کئی سالوں سے ویران پڑا تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ یہ مکان کسی زمانے میں ایک امیر زمیندار کا تھا، لیکن ایک رات ایسی قیامت برپا ہوئی کہ زمیندار کی پوری فیملی غائب ہو گئی اور اس کے بعد کوئی بھی وہاں رہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ کہانیاں بچوں کے لیے ڈرونی قصے کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھیں۔ انہی بچوں میں سے ایک تھا زبیر، ایک 11 سالہ لڑکا جسے اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا، زبیر نے ایک زوردار شاٹ مارا اور گیند سیدھی اس پرانے مکان کے اندر جا گری۔ زبیر، جا گیند لے آ، اس کے دوستوں نے مذاق میں کہا۔ زبیر، جو ہمیشہ خود کو بہادر ثابت کرنا چاہتا تھا، جھجک کے باوجود گیند لینے کے لیے اندر چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک اور ناگوار بو نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھر کے اندر ہر چیز دھول میں چھپی ہوئی تھی اور دیواروں پر دراڑیں تھیں جن میں سیاہ سائے رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ زبیر نے جلدی سے گیند اٹھائی اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ دوستوں نے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا، کیا بھوت نظر آیا؟ زبیر ہنسا اور بات ختم ہو گئی۔ زبیر گھر واپس آیا تو ایک عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ کمرے میں گھوم رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، زبیر نے خود کو تسلی دی۔ لیکن اگلے دن جب وہ اسکول سے واپس آیا تو گھر کی چیزیں ادھر ادھر پڑی تھیں جیسے کسی نے انہیں چھوا ہو۔ اس کی والدہ نے پوچھا، زبیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ امی، میں نے کچھ نہیں کیا، زبیر نے حیرت سے کہا۔ چند دنوں میں زبیر کے گھر عجیب و غریب واقعات بڑھنے لگے۔ کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی، دروازے رات کے وقت زور سے بجتے اور کبھی کبھی کسی کی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ زبیر کی حالت خراب ہونے لگی۔ زبیر کے والد نے گاؤں کے ایک مشہور مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب ایک بزرگ آدمی تھے جنہیں جنات اور جادو کے معاملات میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھر آئے، دعائیں پڑھیں اور ایک مخصوص دم کیا۔ پھر انہوں نے زبیر سے پوچھا، کیا تم نے کوئی ایسی جگہ پر قدم رکھا جہاں نہیں جانا چاہیے تھا؟ زبیر نے ڈرتے ڈرتے پرانے مکان کی کہانی سنائی۔ مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے سختی سے کہا، وہ جگہ ملعون ہے، وہاں کسی بھٹکی ہوئی روح کا ٹھکانہ ہے، تمہاری بے دھیانی نے اسے جگا دیا ہے۔ مولوی صاحب نے زبیر کو کچھ دن تک گھر سے باہر نہ نکلنے کی تاکید کی اور کچھ اضافی دعائیں پڑھنے کے لیے دی، لیکن چیزیں ٹھیک ہونے کے بجائے اور خراب ہو گئیں۔ زبیر اب رات کو نیند میں چلنے لگا تھا۔ کبھی کبھی اس کے منہ سے عجیب زبان میں باتیں نکلتی تھیں جو کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایک رات زبیر کے والدین کو زبیر کی چیخ سنائی دی۔ جب وہ کمرے میں گئے تو زبیر وہاں نہیں تھا۔